No, you have to be political. I completely understand. Non-political تو جانور ہوتے Only ہیں. animals, yes. انسان تو پولیٹیکل ہوتے ہیں. They have to be aware of their surrounding. They have to be aware of the right and the wrongs. کچھ politicians بھی animals ہوتے ہیں. بہت ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. ہاں I think a lot we have ہمارے پاس تو زو کھلا ہوا ہے. No, but you have a political affiliation now. How would you define that? And what actually, you know what, Abrar bhai, I always wanted to know, as an entertainer, as a singer who kind of, made a successful career based off of singing, what brought you into politics? Like, why did you think that was a good idea? Well, اگر تو میں میوزیشین بن کے سوچتا تو it was never a good idea to come into politics, because I would certainly lose a number of audience, because those who are not in my party, they would stand against me. اینڈ موسٹ آف دا ٹائم وہ ان کو مجھے تو یہ شروع سے اچھا نہیں لگتا تھا. اس کے گانے اب مجھے زہر لگتے ہیں جو پہلے مجھے اچھے لگتے تھے. ایک دم سے مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے ایک بہت بڑے لوگوں کا. ان مائی کیس اتنا نہیں ہوا جتنا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا. وہ آج بھی مجھے رسپیکٹ کرتے ہیں, مے بی بیکاز آف دا سوشل ورک دیٹ از اٹیچ ٹو مائی کیریئر. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا ایک رسک ضرور تھا کہ میں اس میں آؤں گا تو اپنے لوگوں کے خلاف کر لوں گا, پھر کسی اور کی حکومت آئے گی تو مجھے کانسرٹس یا میری چیزوں کے اندر رکاوٹیں آئیں گی, لوگ آبسٹیکلس کریٹ کریں گے. اس کے باوجود لیکن فیصلہ کیوں کیا؟ دو چیزیں, ایک تو یہ آپ اپنا کیریئر پرسو کر لیں, دوسرا آپ اپنی اس سے جیسے میں نے کہا نا تھوڑی بڑی سوچ کر کے اپنی رسپانسبلٹی کو دیکھ لیں کہ اگر اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے, آپ کو ایک نظریہ دیا ہے, سوچ دیا ہے, ایک آپ کو مقام بھی دیا کہ لوگ آپ کو پسند کریں, تو پھر آپ کو سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. بڑی بات ہے. اور آپ سیکریفائس بھی کرتے ہیں تو آپ وہ پھر میں نے سوچ کے پھر میں نے پالیٹکس میں قدم رکھا, اور میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ ہوا کہ آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ ووٹ میں نے اس پارٹی کو ڈلوائے ہوں گے. جو میری فین فالوئنگ تھی ان کا مائنڈ چینج کرنے کے لیے میں نے بھی کچھ کیا ہوگا, جہاں اور بہت سارے لوگوں نے, کیونکہ یہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا, بہت سارے لوگ ساتھ پازیٹیو لوگ ملیں تو ایک پارٹی اسٹرینتھن ہوتی ہے اور پھر آپ حکومت. Ever since you got into politics, آپ کو لگا کہ اس طرح کی کوئی مسئلے آئے, کوئی تھریٹس آئی, کوئی اس طرح کی چیزیں ہوئی جس نے آپ کو اچھا ان مائی کیس نہیں, مجھے آفرز آئیں بہت ساری. جب میں آ رہا تھا اس میں تو لوگوں کو پہلے پتہ چل گیا کہ ادھر جا رہا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی, یہ جو خبریں لیک ہوتی ہیں. میں بتاتا ہوں میں نے کیا کیا تھا, ایک ایکٹیویٹی سے آئیڈیا ہو جاتا ہے. پالیٹیشنس بڑا اسمارٹ ہوتا ہے. میں نے ایک جب اکتوبر میں خان صاحب نے اپنا پہلا جلسہ مینار پاکستان پہ کیا, جب 30 اکتوبر کو جب بہت بڑا ہو گیا وہ, تو 27 اکتوبر کو میں نے ایک ریلی رکھی ہوئی تھی یوتھ کی, اور وہ اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم بے روزگاری کے خلاف اور اس کے خلاف ہم ایک اعلان بغاوت کریں. اور اس کو دیکھتے ہوئے مجھے فوراً لوگوں نے سوچا کہ یہ اب آئے گا پالیٹکس میں اور یہ کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرے گا. تو سب سے پہلے مجھے نون لیگ سے میسیجز آئے اور پھر وہاں پہ باتیں ہونا شروع ہو گئیں, اور پھر وہاں اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے پنجاب میں, چونکہ ان کی حکومت تھی, ان کی طرف سے میسیجز آ گئے. اور وہ ان میں سے کچھ میرے دوست بھی ہیں آج بھی ہیں, جیسے کیپٹن صفدر ہے, وہ مدینہ شریف میں میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. بڑا عاشق رسول ٹائپ بندہ ہے, اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے. تو ان کے ساتھ بات, ان کے ساتھ اسی طرح زرداری صاحب نے تو مجھے دعوت دے کے اسلام آباد بلا لیا. اس وقت وہ صدر پاکستان تھے, تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیا بات کرنی ہے. تو خیر انہوں نے چائے وائے پلائی مجھے, اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ ہماری پارٹی میں آؤ. تو میں نے ان سے کہا میں ابھی پالیٹکس میں نہیں آنا چاہ رہا ہوں, اور واقعی میرا اس وقت کوئی ارادہ بھی نہیں تھا. تو کہتے ہیں آؤ, میں کہا جی انشاءاللہ میں سوچوں گا. تو کہتے نہیں اب آپ آؤ, آپ کر سکتے ہو اور بڑا اچھا کرو گے آپ. اور وہ تو میرے لیے وہ اعزاز کی بات تھی, بیکاز ایک ملک کا صدر آپ کو وہ کہہ رہا تھا. لیکن میرا تھوڑا سا ان کی پارٹی کے نظریات سے ذرا سا اختلاف بھی تھا. سو بطور انسان ایک کرٹسی کہ اس میں دیکھا جائے تو وہ مجھے بڑے اچھے لگے. اور انہوں نے میں نے ان سے ایک جملہ بولا آپ کو, میں نے ان سے کہا جی, میں نے کہا آصف بھائی آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ برے میسیجز کرتے ہیں آپ کے خلاف, تو آپ پڑھتے ہیں, آپ تک پہنچتے ہیں؟ تو آگے سے مسکرا کے کہتے ہیں کہ ایک میسیج ابرار بھائی میرے پاس پہنچتا ہے. تو میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے, کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں, میری قبر ہلکی کرتے ہیں اور اپنی بھاری کرتے ہیں. یہ مجھے جواب ان کا بڑا اچھا لگا کہ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ اٹ فرام آصف زرداری. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے
کہ میں پیپلز پارٹی جوائن کرنے لگا ہوں, کیونکہ کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ گیا پیپلز پارٹی میں. ناٹ ایٹ آل, ناٹ. لیکن پتہ ہے جس کا جو تھوڑا بہت بنتا ہے نا حق, وہ ضرور دے دینا چاہیے. ان کا نظریہ اس وقت میں کہتا ہوں دور دور تک, کیونکہ میں نے ابھی زرداری صاحب کی تعریفیں کی, تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہوپ ہے نا اس ملک کو تو تحریک انصاف سے ہے. اور بائی گاڈ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اس پارٹی میں وہ سارا, دور دور تک کوئی اور پارٹی مجھے نظر نہیں آتی بشمول نون لیگ. تو میں کہتا ہوں وہ ڈینجرس ہے اس ملک کے لیے, بہت خطرناک ہے. پیپلز پارٹی جو ہے اتنی ڈینجرس نہیں ہے, وہ بھی ڈینجرس ہی سمجھ لیں اس کو. سو اگر کچھ امید ہے نا مجھے تو I mean, like most of the youngsters do resonate with this ideology and Tehreek Insaf and Imran Khan's personality as well. Like a lot of people are in love with the guy. But anyways, aside from all of your political struggles and everything, as you're saying about Zardari, I just want to add that both of the leaders, I feel like Nawaz Sharif and Zardari, they're very well spoken. They're very calm. بہت ایزی گوئنگ, بہت ویل اسپوکن ہے. لیکن آبویسلی بہت سارے اس طرح کے اختلافات بھی ہیں پالیسیز سے اور آئیڈیالوجیز سے, جو کہ ہم جیسے ینگسٹرس کو ان سے ہیں. دیٹس وائی وی کائنڈ آف اسٹک ٹو ورڈز دا تھرڈ آپشن. یہ بھی